کئی فلسفی ہیں اور بن مذہبی اسکالر گئے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ایمان کو فلسفے کے رنگ میں بیان کر رہے ہیں. اب عام بندے کو تو نہیں پتا فلسفے میں اور ایمان میں کیا فرق ہے. وہ ایمان کو فلسفے کے رنگ میں بیان کر رہے ہیں. فتنوں کے اس دور میں اتنے فتنے ہیں ان کو بیان کرنا ترتیب سے یہ بھی بڑا وقت مانگتا ہے. میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، فتنوں کے اس دور میں اگر چاہتے ہیں کہ بچ جائیں تو سفینہ نوح کیا ہے؟ سنت رسول. سکون حاصل کرنا ہر انسان کی خواہش ہے. حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں میری زندگی بڑے سکون میں گزر رہی ہے، مجھے اتنی خوشیاں حاصل ہیں کہ اگر بادشاہوں کو پتا چلے نا سفیان ثوری کے سینے میں اتنی خوشیاں ہیں تو وہ تلوار لے کے میرے سر پہ کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں بھی ان خوشیوں سے حصہ دو. پتہ نہیں حضرت سفیان ثوری کے سینے میں گلشن کیسا کھلا ہوا تھا. سفیان ثوری فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشیاں حاصل ہیں، اتنا سکون حاصل ہے کہ اگر بادشاہوں کو اور امراء کو پتا چل جائے تو وہ تلوار لے کے میرے سر پہ کھڑے ہو جائیں. جو خوشیاں ان بادشاہوں کو حاصل نہیں مجھے حاصل ہے. اور پھر فرماتے ہیں جانتے ہو میرے سینے میں یہ جو خوشیاں ہیں، اطمینان ہے، کس وجہ سے ہے؟ میں ہر عمل سنت رسول کے مطابق کرتا ہوں. کہتے ہیں میری زندگی میں اطمینان ہے تو یہ سنت رسول کی وجہ سے ہے. آج کے درس میں کوئی بات آپ کو یاد نہ رہے تو یہی بہت بڑا سبق ہے. سکون چاہتے ہیں تو سنت رسول کو اپنا لیں. ہمارا ذہن تھوڑا ہے، علم تھوڑا ہے، ہم تو جہالت میں زندگیاں گزار رہے ہیں. جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت دی ان سے پوچھیں کہ سنت رسول کیا ہے. کوئی کہتا ہے یہ سفینہ نوح ہے، کوئی کہتا ہے یہ سکون کا مرکز ہے، مبدا ہے، منبع ہے. تم حضور کی سنت کو اپنا لو، اللہ تمہارے سینے کو سکون سے بھر دے گا. دو جہاں میں مقصود گر تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. حضور کی سنت کا مقام کیا ہے؟ یہ نقطہ آپ نے 12 مرتبہ سنا ہوگا. گنبد خضرا کے اندر وہ جگہ جس نے حضور کے بدن پاک کو بوسہ دیا ہے، اللہ کو وہ عرش سے بھی زیادہ پیاری ہے. کون سی جگہ؟ جس نے حضور کے بدن پاک، حالانکہ بدن پاک کو براہ راست نہیں چوما، درمیان میں کپڑا بھی ہے، پر وہ کپڑا تو لگا ہوا ہے نا حضور کے بدن پاک سے. تو جو بدن پاک نے گنبد خضرا کے اندر وہ جگہ جس نے حضور کے بدن پاک کو بوسہ دیا، وہ عرش سے بھی شان والی، افضل والی، اللہ کو عرش سے زیادہ پیاری ہے. اس بدن سے جو جگہ لگی وہ تو بڑی پیاری ہے، بڑی افضل ہے، بڑی شان ہے. تو اس بدن سے جو اعمال ظاہر ہوئے، 63 سالہ حیات ظاہری حیات پاک میں اس بدن نے جو اعمال کیے ہیں وہ ادائیں کتنی شان رکھتی ہوں گی، وہ ادائیں اللہ کو کتنی پیاری ہوں گی. سنت کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے میں نے مختلف بزرگوں کے اقوال آپ کو سنائے. اب جو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں دل تھام کے ذرا مجھے اس کا جواب دیں. حضور نے طائف کے بازار میں پتھر برداشت کیے ہیں تو کس کے لیے کیے؟ تاکہ ہم تک ہدایت پہنچے، ہم دوزخ سے بچ جائیں، جنت کا راستہ اپنا لیں. احد میں دندان مبارک شہید ہوئے. دندان مبارک کا ایک کونا شہید ہوا. جیسے ہیرے کو تراشے تو وہ اور چمکتا ہے، لیکن دندان مبارک شہید ہوئے. ہونٹ مبارک شہید ہوئے ہیں، ہونٹ مبارک زخمی ہوئے ہیں، خون بہا ہے ہونٹ مبارک سے، اور دندان مبارک کا ایک کونا شہید ہوا ہے. یہ احد میں یا طائف میں حضور نے جو دکھ برداشت کیے ہیں کس کے لیے کیے ہیں؟ راتوں کو رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے. اب ذرا دل تھام کے مجھے بتائیں، احد میں حضور کے ہونٹ مبارک پھٹے ہیں، دشمن نے وار کیا ہے، پتھر مارے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. اب دندان مبارک شہید کروا کے پھٹے ہوئے ہونٹ سے بہتے ہوئے خون کے ساتھ
حضور ہماری بخشش کی دعا کر رہے ہیں. آپ پتھر کھانے والے محبوب کی سنت کو اپنائیں گے یا پتھر مارنے والے کے طریقے کو اپنائیں گے؟ جی، پتھر برداشت کرنے والے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے یا جس نے پتھر مارے اس کے طریقے کے مطابق؟ اب جو پتھر مارنے والا تھا وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا تھا. پتھر برداشت کرنے والے اب جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، وہ پتھر مارنے والے کے